الله وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمة فؤادي وقال يا الله عندك طيبة كأنها رجلت رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكسام فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكسام قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتنظري تدخل معك تحت الكسام قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحبي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكسام فما كانت إلا ساعة وإذا وجه الحسين عليه السلام قد انفرد وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمعت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشهد عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكسام فإذا الحسين عليه السلام نحو الكسام وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من يختار الله قد أذن لي أدخل معكم تحت الكسام فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكسام صلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأقبل عند ذلك الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية رقيب بن عم رسول الله فقلت نعم أهو ما قبل تحت الكسام فأقبل علي عليه السلام نحو الكسام وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكسام قال لها وعليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب الأرواح قد أذنت لك ودخل لي تحت الكسام ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكسام قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكسام صلوا اللهم صل على محمد. فلما تملى جميعا تحت الكسام أوصى برسول الله بترك الكسام وهم بيت اليمنى للسماء وقال اللهم إنا أولاد بيتي وقاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا خير لمن عارفهم وسلم لمن صالحهم وأنتم لمن أعطاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وأجل ثرواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرزق وتهلهم تدبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته أو لا محمد الذي هم تحت
بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن يدخل معكم فأتانا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين ولي الله إننا قد زدت لك ودخل جبرائيل معنا تحت القصاص اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الأمين الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليجعلكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي الأعمى يا رسول الله هل بيني وبين جلوسنا هذا تحت الكساء من الفرد عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله فالذي بعث بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا بمن معه أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم واستغفرت لما فرقوا وقال علي عليه السلام إذن الله يفوزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة صلى الله على محمد وعلى محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا إمام معه أهل الأرض وفي لكم شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وجد له أمره إلهنا ولا مهموم إلا كيف الله أمره إلهنا ولا طالب حاجة إلا قضي الله حاجته إلهنا فقال علي عليه السلام إذن والله يفوزنا وسيئت له كذلك شيعتنا وأزوج بالدنيا الآخرة ورب الكعبة محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى علی حق کی مشیت ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی تو کل امام ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی کے ہم فضائل کو بیاں کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیاں کر دے علی اس سے زیادہ ہے، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے، انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے، دو عالم میں آلے نبی ہیں کہ جن پر خدا شنائی کی حد ہو گئی ہے، کسی دم بھی سونا نہیں جس کو بھاتا، اسے اس کا سونا کچھ ایسا رہا، ملی اس کی مرضی تو سونے کے بدلے رضائے خدا لے کہ جبریل آیا، نبی بھی بچایا رضائیں بھی لے لی،
علی کی کمائی کی حد ہو گئی ہے، انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ خدا و علی جانتے ہیں وہ منزل، بلایا تھا احمد کو رب نے جہاں پر، چلا فرش سے سوئے عرش بری پر، رکا قافلہ سرے آسمان پر، کہا پھر نبی نے جبریل جاؤ، تمہاری رسائی کی حد ہو گئی ہے، انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ احد کی لڑائی ہو یا جنگ خیبر، ہر ایک کو صفائی سے کاٹا ہے تو نے، تیری دسترس میں جو آیا ہے اس کو برابر کے حصوں میں بانٹا ہے تو نے، اے تیرے علی تیرے قربان جاؤں، کہ تجھ پر صفائی کی حد ہو گئی ہے، انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ صلوات کہ کربلا نہیں ہے ٹھکانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا، وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دیگا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں درخواست کرتا ہوں مظفر علی صاحب سے آئے اور گزرانے کی عزت پیش کریں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا ہے نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنج تن کا، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنج تن کا، بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی،
تیرا چلتا نظام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی تو با وفا ہے تو لاپتا ہے تو بے آسروں کا تو آسرا ہے تو با وفا ہے تو لاپتا ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی تو ہے امام غازی جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی مرض الموت کی دوا ماتم مرض الموت کی دوا ماتم جی اٹھا جس نے کر لیا ماتم نعمتیں بڑھ رہی تھی روز علت ہم نے بڑھ کر اٹھا لیا ماتم راستے اور بھی ہیں جنت کے سب سے سیدھا ہے راستہ ماتم کس میں دم ہے جو اس کو روک سکے قلب زہرا کی ہے دعا ماتم ہم کو حسرت سے دیکھتے ہیں خلیل آگ پر جب کیا ماتم فخر سے مسکرا دیے داؤد جب بھی زنجیر سے ہوا ماتم قبر یا رب میری کشادہ کر مجھ کو کرنا ہے شاہ کا ماتم جسم جا سے بری نہ ہوتا اگر ان کا کرتا میرا خدا ماتم ہر رضادار کو سلام اس پر ہر رضادار کا سلام اس پر جس نے پہلے پہل کیا ماتم سانس چلتی ہے سینہ گوبی سے مر ہی جائیں گے جو رکا ماتم مرض الموت کی دوا ماتم جی اٹھا جس نے کر لیا ماتم
نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں یہ ناصر تو پھر حسین بنا، اور محمد والے محمد بلند در صلوات۔ اب میں درخواست کرتا ہوں مولا کے نظر لا کر زیادہ بات سے آئے اور روزانہ عید پیش کریں، پر محمد والے محمد بلند در صلوات۔ والے ذکر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمہ کلمہ افضل، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا آتا نہیں نظر، آتا نہیں نظر، اکبر کی لاش سے یوں بھی کہتا گزر گیا، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، خم آ گیا کمر میں جاتا نہیں چلا، جاتا نہیں چلا، بازو کے بل جلا ہونٹوں پہ یہ صدا، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، سلام۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں، ان کو دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا، وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دیدہ، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ نشان جاتی سے آئیں اور نظرانے پیش کریں، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ مرحوم والے محمد صلوات۔ بانو یہ یاد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیلا رہی ہے،
میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے گلناں مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیویوں شور ماتم، کہ سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گلی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ گرایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ گرایا، اور اب ماج کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہ اب درکنے جب پھر اس پہ گرا ہے، نہ بھائی ہے نزدیک نہ اس کی ماں ہے،
کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے محمد صلی اللہ حیبت ناز علی نے یہ کرینہ دیکھا رقص کرتا ہوا خشکی میں سفینہ دیکھا جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر میں نے مشکل کی زمین پر بھی پسینہ دیکھا محمد والے محمد مقدس صلوات میں التماس کرتا ہوں مرتضی عباس سے آئے نذرانہ کی پیش کریں محمد والے محمد مقدس صلوات محمد والے تھی امان جو پوشاک بولا روزانہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب
صلوات رسول قید خانے کو سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو اس مظلوم ہو رخصت بی بی گود میں لو اس مظلوم ہو رخصت بی بی میرا دامن میری بچی سے چھڑا لو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے مجھ کو رہ کے خیالات ہیں لاشے سے میرے مجھ کو رہ کے خیالات ہیں لاشے سے میرے تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ماشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم محمد والے محمد بلند تر صلوات میں جن کو بلانے جا رہا ہوں ہی از دا فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف اوزا ہی از دا ڈائریکٹر اینڈ فاؤنڈر آف اوزا اوزا جامعۃ العباس Arabic College India. He is also director of Islamic Center Syria. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے ذکر محمد و آل محمد کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں. He has traveled more than 42 countries for the ذکر محمد و آل محمد اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہج البلاغہ پہ ایک اسپیشل ریسرچ دی ہے صدائے امام علی علیہ السلام کے نام سے جس کے more than 1000 programs and lectures اہل بیت ٹی وی لندن پہ موجود ہیں. اگر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے. بیسیکلی ان کا تعلق انڈیا سے ہے لیکن لاسٹ 28 ایئر سے یہ دمشق میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں علامہ کلب حیدر رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد. گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد. نعرہ حیدری بابا سے بلند صلوات.
علی مولا علی مولا علی مولا رحم اللہ من یقرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المشركون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسهول ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي المبتدئ الاتهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبرهاق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم. اسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم. اسمه مكتوب منقوش مرفوع في اللوح والقلم. سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المرحومين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال له الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد. أرباب فكر ونظر، أرباب علم وخرد، أرباب فهم ودراسة، أرباب تعليم وتعلم وتدبر وتفكر وتعقل، أرباب تفكير وتخيل، أرباب تفكر وتفكير، أرباب تخيل وتخيل، أرباب أدب، أرباب عقل، أرباب أهل بيت، أرباب حسين، أرباب کربلا، أرباب غزہ. اللہ سب کی مشارکت کو، معاونت کو، آمد کو، خدمت کو، عبادت کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر سامع اور مستمع کے لیے، ہر متکلم اور ناطق کے لیے، ہر خطیب کے لیے، ہر کلام کرنے والے کے لیے، ہر موجود اور مخلوق کے لیے کہ وہ اپنی فکر کو، اپنے شعار کو، شعور کو، دماغ کو، لغہ کو، عقول کو، مزاج کو، امتزاج کو اور حیات کو ذکر حضرت خواب سے منور بھی کرے، مبجل بھی کرے.
گفتگو کا آغاز کر دیا اور پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا اور پورا یونیورس اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پرواز کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ جو تخیل یا افکار انسانی یا تخیل انسانی، مزاج انسانی پرواز کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے طیور تخیل پر نظر رکھی جائے کہ کہیں یہ فکر کے پرندے ملتحب تو نہیں ہیں، مریض تو نہیں ہیں، بیمار تو نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پرندہ فکر بیمار ہو جائے تو صلاحیت پرواز مسلوب ہو جاتی ہے، اور بشر اپنے وجود میں بیٹھا تو ہوتا ہے مگر اس کے فکر کے طیور اور طائر پرواز نہیں کرتے، اور جب پرواز نہیں کرتے تو اس آسمان شرف تک، آسمان بلندی تک، آسمان تعزیز تک، ترجیح تک وہ فکر کا پرندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں پر بشر کی فکر کے پرندوں کو جانا چاہیے تھا، اور جا کر معارف وہاں سے لا کر دیباچے تخیل انسانی میں اسے منقوش کر دے، مکتوب کر دے، اور بشر کی فکر کو پرواز اتنی لے جائے کہ جہاں پر بشر پہنچنے کے بعد یہ احساس کرے کہ میرا صرف جسم ایک ہیکل انسانی نہیں ہے بلکہ میرے وجود میں یونیورس کا سارا نظام موجود ہے، جس کے لیے مولائے کائنات، وجود کائنات، حیبت کائنات، علم کائنات، شعار کائنات، شعور کائنات، دبیر کائنات، مدبر کائنات، معلم کائنات، مدرس کائنات، علم کائنات، عالم کائنات، معلم کائنات، رسول ہے، مرد مقبول ہے، امام المتقین ہے، خلیفہ دنیا و دین ہے، معرفت کا جام علی ہے، گلشن محمد کے باغبان علی ہیں، ہر ولی علی کا غلام ہے، اس لیے کہ علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کی سلطنت دوام ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ بشر، یہ انسان اپنی فکر کے پرندوں کو چیک کرتا رہتا ہے کہ میرا یہ دائرہ فکر صلاحیت پرواز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو جب وہ چیک کرتا ہے اور اس کا فکر کا پرندہ بلندیوں تک پہنچتا ہے، اور پھر وہاں سے جب معارف لے کر آتا ہے اور معرفت کے دریچے، معرفت کے ابواب، معرفت کے ڈورز اس کے لیے کھل جاتے ہیں، تو اس کا جسم مرکز میں ہوتا ہے، سینٹر میں ہوتا ہے، لیکن فکری اور شعوری طور پر وہ پرواز کر کے غذائے معرفت لے کر سینٹر میں آ جاتا ہے۔ جن سے اپنی فکر کو، اپنے شعار کو، اپنے شعور کو متصل کرتے ہیں، اتصال دیتے ہیں، ارتباط دیتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہستیوں کا نام لینے سے پہلے فکر پاک ہو، زبان پاک ہو، شعور پاک ہو، شعار پاک ہو، دماغ پاک ہو، ادمغہ پاک ہو، جسم پاک ہو، ظاہری جسم پاک ہو، اور باطنی بھی تمام اس کے نظام عقلی وہ بھی پاک ہو۔ جب تمام پاکیزگیوں سے آپ کی زندگی گزرے گی تب جا کے معرفت کے دریچے کھلیں گے، مگر اگر انسان پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو ان پاکیزہ ہستیوں سے نہ استعارہ کر پائے گا، نہ استفادہ کر پائے گا۔ دریا دریا کہنے سے پیاس نہیں بجھتی ہے، دریا پہ جانا ہوگا اور پیاس بجھانا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ خدا کو بلندی عطا کرے، غور کیجیے گا۔ تو آج اگر ہم ذکر الہی سننے کے لیے، ذکر الہی کرنے کے لیے، ذکر الہی کے استماع کے لیے، دیکھیے مجمع دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک مجمع جو ہوتا ہے وہ عنوان سامع بیٹھتا ہے، اور ایک مجمع جو عنوان مستمع بیٹھتا ہے۔ سامع وہ ہوتا ہے جو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دے، اسے عربی میں کہتے ہیں سامع۔ مستمع اسے کہتے ہیں جو لطف لیتا ہے، جو ذائقہ لیتا ہے، اور جو ذائقہ لیتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے توحید پڑھی جائے تو توحید کا ذائقہ لے، جب نبوت پڑھی جائے تو نبوت کا ذائقہ لے، امامت پڑھی جائے تو امامت کا ذائقہ لے، اب ولایت پڑھی جائے تو ولایت کا ذائقہ لے، فضائل پڑھی جائے تو ذائقہ لے گا۔ ذائقہ کون لے گا؟ ذائقہ کون لے گا؟ ذائقہ وہی لے گا جو ایمان نہ ہو، ذائقہ وہی لے گا جو ایمان نہ ہو۔ اب میں 28 سال سے تقریباً شام دمشق میں جوار حضرت زینب ملکۃ کائنات اور ملکہ کی بارگاہ میں رہتا ہوں۔
لیا. آپ نے کہا مولانا میں سیریا کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کا ویزا بھیج دیجیے. انہوں نے ویزا آپ کو بھیج دیا. آپ تشریف لے آئے. آپ نے کہا مولانا زیارت تو ہو گئی مگر جب تک ہم واشنگٹن ورجینیا یا میری لینڈ میں تھے شامی کباب کے بارے میں بہت سنتے تھے تو ذرا تھوڑا ہو جائے کہ مطلب وغیرہ ہو تو رسالہ میں گاڑی ہے. زیارت ہو گئی آپ کی اور آپ نے شراب معرفت اہل بیت پی لیا, شراب طہور پی لیا. اب ذرا کباب جسمانی غذا میں چاہیے, فکر کی غذا تو ہو گئی. مثلاً وہاں کباب بہترین بول رہے تھے اور جب کباب شام کا کباب بھونتا ہے تو اس کا رس ٹپکتا ہے, یعنی بہت لذیذ لذت ہوتا ہے. تو دیکھتے ہی آپ نے کہا مولانا بڑی تاخیر ہو رہی, جی چاہ رہا ہے جلدی آ جائے. میں نے کہا بن جانے دیجیے. اب جب کباب تیار ہو گیا, جو لوگ گئے ہیں ابھی ماشاء اللہ ہو کے آئے ہیں, تو جب کباب تیار ہو گیا آپ نے جب کھانا شروع کر دیا تو بڑا لطف آیا آپ کو. لطف لے کے ذائقہ لے کے آپ نے کہا ماشاء اللہ کتنا لذیذ ہے, بڑا ذائقہ لیا آپ نے. اور کہا مولانا دوبارہ پھر آؤں گا تو پھر کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں یو ایس سے چلا تھا تو شوق تھا مجھے کباب کھانے کا, لیکن کباب کا ذائقہ مل گیا تو اب شوق بھی ہے ذوق بھی ہے. اللہ اکبر. ذوق کیسے پیدا ہو گیا؟ ذوق اس لیے پیدا ہو گیا بھیا کباب کا ذائقہ مل گیا. جب ذائقہ مل جائے تو شوق کے بعد ذوق پیدا ہو جاتا ہے. تو کباب کو آپ لطف لے لے کے کھاتے رہے, سبحان اللہ کہتے رہے. آپ نے دیکھا دو بندے اور وہاں سے گزر رہے ہیں. آپ نے کہا مولانا ان کو بھی بلا لوں دسترخوان. میں نے کہا بلا لیجیے. وہ بھی کھانے لگے. انہوں نے آدھا کلو کباب کھا لیا بٹ خاموش کھاتے رہے. کچھ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا کھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. اب میں نے ان سے کہا آپ کو کباب کیسا لگا؟ جب دو لوگ آئے تھے پتہ ہی نہیں چلا کیسا تھا کیا تھا, بس بھوک تھی میں نے کھا لیا. میں نے کہا کیوں آپ کو ذائقہ نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا. کیوں؟ کہا حضور ہمیں بخار چڑھا ہے, ہم بیمار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو تو اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگتی. اگر بندہ بیمار ہو تو عبادت نماز اسے اچھی نہیں لگتی, سجدے کا ذائقہ نہیں ملتا. اگر بندہ بیمار ہو اور فضائل اہل بیت پڑھے جائیں تو اسے فضائل کا بھی ذائقہ نہیں ملتا. مجھے بتائیے کہ کمی کس کی تھی, اس بندے کی یا غذا کی؟ غذا کی نا. اب ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا مگر سجدے کا ذائقہ نہیں ملتا. میں نے کہا اپنے شعبہ وجود کو چیک کرو, کہیں فکر بیمار تو نہیں ہے, شعور بیمار تو نہیں ہے, عقیدہ بیمار تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرسل اعظم سرکار دو عالم جس کی زبان پر, کلام پر, بیان پر, شعار پر, شعور پر, لفظ پر, حرف پر, احرف پر اور کلمات پر وحی الہی کا پہلا وہ نہیں ہو رہا ہے. مرسل اعظم جس نے زمین مکہ پہ قدم رکھا تو مکے کو معظمہ بنا دیا, مدینے میں قدم رکھا تو اس کو منورہ بنا دیا. جس نے بشری فکر کو امتزاج کیفیت عطا کی, جس نے کیف اور کیفیت کے مفہوم کو واضح کیا, جس نے عظمت انسانی میں وہ نقطہ کمال عطا کیا کہ اگر بشر اس کمال کے نقطے کو عکس کر لے تو پرواز کرتا ہوا چلا جائے گا. اس نے فکر بشر, مزاج بشر, قبول بشر انسان کے دماغ میں اس بات کو نقش کر دیا کہ یاد رکھو جب تم خدا کی بارگاہ میں آتے ہو لو یعلم المصلی ما یخشى من رحمته لما رفعه من السجود. اگر نمازی کو, مصلی کو, ماتمدار کو, عزادار کو, نماز پڑھنے والے کو اس بات کا علم ہو جائے, کس بات کا؟ کہ جب وہ سجدے میں سر کو رکھتا ہے تو رحمتوں کی بارش کتنی ہوتی ہے. اگر رحمتوں کی بارش کا علم ہو جائے لما رفعه من السجود تو وہ سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا. اس کا مطلب عزیزان گرامی سے معرفت بھی نہیں ہے سجدے کی. اسی طریقے سے عزیزان گرامی فضائل اہل بیت کا ذائقہ جب بندے کو مل جاتا ہے تو وہ گھر میں نہیں بیٹھتا, مجلس کا نام سن کے وہ اس طرح سے تڑپتا ہے کہ سنگر تک دوڑتا ہوا آ جاتا ہے. لیکن جب علی کے فضائل سنے اور اس کا ذائقہ مل گیا تو ذائقہ نے اسے ٹیسٹ کر یہاں تک پہنچا دیا. میں اکثر یہ جوانوں سے کہتا ہوں کہ بچوں کو نماز کے لیے فورس کرنے کی ضرورت
پاک و پاکیزہ ہو. اب ایک حدیث سنیے مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا نبیوں کے سلطان و سردار پیغمبروں کے پیغمبر حضرت کائنات جلال کائنات پورے کائنات ولی کائنات کل کائنات کے نبی سردار انبیاء ہیں سردار انبیاء ہیں زبدۃ الانبیاء ہیں رئیس الانبیاء ہیں عزیزان گرامی کائنات کو مرسل اعظم اس لیے جملہ کہا اول ما خلق اللہ پوری کائنات کا وجود رضا ہم تھے یہ کچھ رضا ہم تھے. وہ رسول ارشاد فرمایا کیا الاسلام نظیف ان الاسلام نظیف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظیف. اسلام ایک نظیف اور پاک پاکیزہ مذہب ہے. فتنظفوا کیا کریں یا رسول اللہ کا تم بھی پاک و پاکیزہ رہو. کیوں؟ فإنه لا يدخل الجنة إلا نظیف. جنت میں صرف پاک اور صافی لوگ جائیں گے. اگر کوئی یہاں پر موجود ہو اور آپ اس کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہو کہ مولانا بڑا غلیظ رہتا ہے نہاتا بھی نہیں ہے. تو ایسا ہو گیا میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ نے کب شاور لیا تھا لاسٹ ویک. تو اس کا مطلب عزیزان گرامی جب انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ شاور لے سکے غسل کر سکے. یہ جمعہ کا غسل کیوں رکھا کہ خدا کی بات میں آ رہا ہے جسم بھی پاک رکھو فکر بھی پاک رکھو. اب عزیزان گرامی فإن الاسلام نظیف فتنظفوا. اسلام ایک پاک پاکیزہ صاف ستھرا مذہب اور دین اور دھرم ریلیجن ہے. لہذا صاف رہو پاک رہو طاہر رہو مطہر رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری فکر کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتی مطہر ہستیوں سے جب تک تم پاک نہ ہو جسم بھی پاک ہو فکر بھی پاک ہو. اس لیے کہ تم کرنے کے لیے آئے ہو ویسے معدت کرنے کے لیے آئے ہو. میں نے جس آیت کو عنوان تکلم عنوان کلام قرار دیا اس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول لا اسألکم مسلسل سنتے ہیں. آیت میں نے پڑھی تاکہ آپ کو یاد رہے. نہیں تو آیت نہیں پڑھی. اے نبی مرسل اعظم کہہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اللہ کا ہے. ارادہ اللہ کا ہے. ڈیمانڈ بھی اللہ کی ہے. قول کہہ دو. کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے اس میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. اے رسول کہہ دو اللہ ایک ہے. تو اس میں اللہ کا ارادہ ہے. یہاں پہ بھی اللہ کا مشیت بھی اللہ کی ارادہ بھی اللہ کا. یہاں پہ پروردگار کہہ رہا کیا قل کہہ دو کیا کہتے ہیں لا اسألکم کچھ نہیں چاہیے سوال نہیں کرتے کیا الا المحدث فی القربى مگر یہ کہ قربہ سے تمہیں معدل اختیار کرنا واجب ہے آپشنل نہیں ہے اسینشل ہے. اس کا مطلب اس کے اہل سے کٹ کے معدل اہل سے کٹ کے بچ کے کوئی زندگی گزار رہا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معدد کا لفظ کیوں استعمال کیا جبکہ پروردگار خالق کل کلام ہے. وہ لفظوں کا کلام کا بیان کا الفاظ کا خالق ہے. اس لیے لفظ کا استعمال استخدام کرنا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ چاہتا تو کہہ دیتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ. محبت نہیں. جب آپ لغت میں جائیے ادب میں جائیے لغات میں جائیے مجلس سے پوچھیے علماء سے پوچھیے خبراء سے پوچھیے صاحبان فضائل سے پوچھیے کہ محبت اور معدد میں فرق کیا ہے. کا محبت ہے آغاز جس میں پیروی ضروری نہیں ہے. ایک کرسچن آپ کے بازو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں مجلس میں آیا چونکہ میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں. ایک ہندو ہندوستان میں کہتا ہے میں مولا حسین سے محبت کر رہا ہوں مگر وہ پیروی نہیں کرتا اتباع نہیں کرتا. محبت ہے آغاز اور معدد ہے وہ بلندی کہ جہاں بشر پرواز کرتا ہے جہاں پر اتباع بھی ہے اور عشق بھی ہے اور کنیکشن بھی ہے. صلوات پڑھیں کہ ہم محبت کرتے ہیں یا معدد کرتے ہیں. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں یا معدد کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کو خود تنہائی میں بیٹھ کے فکر کرنا ہوگا کہ میں معدد کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں. محبت جو کرتا ہے اس کا شعار شریعت سے کنیکٹ نہیں ہوتا. اس کا شعار شریعت سے کنیکٹ نہیں ہوتا. اس کا عمل اہل بیت سے کنیکٹ نہیں ہوتا. اس کی فکر اس کی تھاٹ اور اس کے تخیل اس کے تخیل اس کے تفکرات اہل بیت سے کنیکٹ نہیں. جو چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ایسا ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا تو جی چاہے گا میں وہ کروں گا. آپ کا جی کیسے جب آپ بنیے کائنات اور مولائے کائنات اور خیرت کائنات اور جلال کائنات اور نور کائنات کی ولایت کے مقر میں اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ کی سانسوں پر علی کا پیدا ہونا چاہیے.
کلمہ واضح نہیں ہوا، حق اسے سمجھیے جو علی کی طرف جائے، یعنی علی کی طرف جائے وہ حق ہوگا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی ہماری فکر پر، شعار پر، شعور پر، دماغ پر، عقل پر، عمل پر، اعمال پر، ایکشن پر، ڈیڈ پر اگر ولایت کا پہرا ہے تو ولایت کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ مت کرو، وہی کرو جو علی چاہتے ہیں۔ جی چاہے کیونکہ آپ کا وجود، آپ کا جسم، آپ کی باڈی یہ خود محتاج ہے قوانین اور نظام اور دستور کی، اس لیے کہ آپ کا جسم تو ہے نہیں، آپ کا جسم ہے نہیں۔ اگر آپ کا جسم ہے تو بھیا پھر آپ کیوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ادھر سے آئے تو ادھر ہی پلٹ کے جائیں گے، تو یہ زندگی ملکیت ہے، امانت، زندگی ملکیت ہے، امانت۔ اگر آپ مالک ہیں تو اپنے مرضی سے دنیا میں آئیں گے اور اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ جب جی چاہے تب مریے اور جب تک جی چاہے جیتے رہیے۔ یہاں تو آپ کا جی نہیں چلتا، اور دوسرے مقام پہ میرا جی نہیں، میرا جی نہیں، جو علی چاہیں گے وہ ہونا ہے، جو ہدایت چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ زندگی ملکیت نہیں ہے، مناسب نہیں، امانت ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی جو مدبر کائنات بن کے آیا تھا، جو دیو مسرور بن کے آیا تھا، جو رحمتوں کا خزینہ اور خزائن اور علوم کے سرچشمے لے کر آیا تھا، جو مسجد کوفہ میں پہنچا، اس کے سر پر فرمت لگی تو اس نے عالم بشریت کو آواز دے کے کہا فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی حروب میں جا رہے ہیں، علی قطعات میں جا رہے ہیں، علی جنگوں میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی جنگوں کا فاتح یہ نہیں کہتا کہ علی کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ وہ جنگیں ظاہری طور پر مسلمانوں کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے، مگر علی کی نظر میں نہیں ہے۔ علی کی نظر مسلمانوں پہ نہیں، خدا پہ ہے۔ میں نے ویسے ہی گزارا جیسے تو چاہتا تھا، تو ابھی زندگی جو امانت تھی تیری بارگاہ میں پلٹا رہا ہوں، لہذا میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد یعنی دنیا کے تمام چاہنے والوں کی فکروں میں، شعور میں، شعار میں، حق میں، عقول میں، عقیدہ میں یہ بات کو منقوش کیا، نقش کیا، رائٹ کر دیا، لکھ دیا عزیزان گرامی کہ تمہاری فکر کی کوئی حیثیت نہیں اگر تمہاری فکر شریعت سے ٹکرا جائے، تمہاری تھاٹ کی کوئی حیثیت نہیں اگر تمہاری تھاٹ اہل بیت سے ٹکرا جائے، تمہاری فکر بہت زیادہ بلند ہوگی کہ اس کا اتصال، ارتباط اور کنیکشن اہل بیت سے ہوگا۔ یہ دیکھو کہ جو میں سوچتا ہوں اہل بیت کی نظر میں یہ سوچ کیسی ہے۔ عزیزان گرامی اہل بیت کی نظر میری سوچ کیسی ہے؟ اگر اہل بیت کی نظر میں آپ کی سوچ صحیح ہے، درست ہے، تو آپ کی سوچ بلند ہوگی، لیکن آپ اہل بیت سے ہٹ کے کٹ کے بچ کے کچھ سوچتے ہیں تو سوچ ہوگی، وہ بلند نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں موجودات اور مخلوقات اور پوری دنیا کے بشر جہاں جہاں جس ملک میں، زبان میں، زمین پر، مملکت میں، ریت میں، ریاض میں، قرآن میں، ملدان میں، جہاں زندگی گزارو، ہر وقت یہ دیکھو عزیزان گرامی کہ تم اپنے ہدف سے تو نہیں ہٹ رہے ہو، اپنے مقصد سے تو نہیں ہٹ رہے ہو، اپنے ایم سے تو نہیں ہٹ جا رہے ہو، اپنے پرپز اور آبجیکٹیو سے تو نہیں ہٹ۔ اگر تم نے اپنے مقصد کو اچیو کر لیا تو تم سے بلند انسان کوئی نہیں ہے، تم سے بالا انسان کوئی نہیں ہے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ابن طالب نے کہا یاد رکھو اس محکمے میں جب پہنچا جہاں پہ عامر بن عبدود نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، علی اس کے سینے سے اتر آئے، تلوار کو ہٹا لیا، پھر اسے چھوڑ دیا، علی کہنے لگے یار اسے قتل کر دیجیے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صدفتاً اچانک علی کو غلبہ حاصل ہو گیا اتنے بڑے پہلوان پر، جو محتاج غلبہ ہو علی نہیں ہے۔ دوبارہ وہ قدرت و طاقت و اختیار علی کے بعد نہیں علی جانے گرامی، علی تو جب چاہیں اس کے سینے پر سوار اس کو گردن کو کاٹ دیں گے، لیکن علی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے علی جانے گرامی کہ میں مشیت پروردگار کو نگاہ میں رکھتا ہوں، ارادہ پروردگار کو نگاہ میں رکھتا ہوں، میں زمین پر اس لیے آیا ہوں کہ فکر بشر کو، مزاج بشر کو، امتزاج بشر کو، اصول بشر
بلند نظر آئے، بلند نظر آئے. اس دنیا کی بھیڑوں میں، اس کراؤڈ میں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن اس کراؤڈڈ زمانے میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. اب چونکہ علماء، خبراء اور علماء اور تمام یہ لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے اس مجلس میں کافی شرفاء بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ جملہ نبضتاً زبدتاً صواباً اور جزءاً عقیدتاً نہیں بلکہ معدتاً جملہ اس طرح مدینہ ہے. غور کیجیے گا، اللہ نے میرے بچے کا سوال، اللہ نے آپ کو جسم دیا، یہ باڈی آپ کی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جسم، اس کی جمع کے اجسام، بدن کے ابدان، باڈی اس کی جمع باڈی. تو آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے نا، آپ کے پاس جسم، ٹھیک. اس جسم کے اندر اللہ نے کیا رکھا؟ ایکٹیو کرنے کے لیے روح رکھا. اس کا مطلب پورا جسم بڑا خوبصورت، یہاں پہ ایک لڑکا کھڑا ہو، مگر اس کا کنیکشن روح سے ٹوٹ جائے تو وہ خوبصورت لڑکا بیکار ہو جائے گا. ایسا نہیں، کیوں؟ کب یہ اس کا رابطہ روح سے ٹوٹ گیا. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جب آپ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے. تو انسان کی زبان بولتی ہے نہیں بولتی؟ ہاں نہیں بولتی، زبان نہیں بولتی. آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، یہ سب ٹولز ہیں، وسیلہ، جس کو آپ وسائل کہتے ہیں. وسیلۃ الکلام، اللسان وسیلۃ الکلام. زبان جو ہے کہ کلام کا ایک وسیلہ ہے، اس سے آپ کلام کرتے ہیں، بٹ زبان اس کو نہیں بولتی، وسیلہ ہے. ہاتھ کام نہیں کرتے، وسیلہ ہے. آنکھ نہیں دیکھتی، وسیلہ. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب یہ آپ کے سامنے میرا ہیکل انسانی، میرا جسم، باڈی آپ کے سامنے، قلب عباس ابھی آپ سے کلام کر رہے ہیں. اچانک کر کر ملک الموت آ جائے کہ قلب عباس صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، یو ہیو ٹو گو، چلیے میرے ساتھ. ملک الموت میرے جسم کو چھوڑ گئے، میری روح کو لے گئے. تو اب بتائیے کہ میرے جسم سے روح کا کنیکشن ٹوٹ گیا تو زبان بولے گی؟ قلب عباس تو وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی ہے زبان بھی وہی ہے، آنکھ بھی وہی ہے. اب نہ آنکھ دیکھ پا رہی ہے، نہ زبان بول پا رہی ہے. لوگوں نے کہا ابھی تو چند سیکنڈ پہلے قلب عباس صاحب خطاب کر رہے تھے، مگر اب ان کی زبان کیوں نہیں بول رہی ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہی، اور ہاتھ ان کا کام نہیں کر رہا. تو میں نے جواب دے دیا، بھیا رابطہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. روح سے رابطہ ٹوٹ گیا. جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت جسم ہو وہ کام نہیں کرتا. اسی طرح سے آپ کی فکر کا رابطہ، شعار کا رابطہ، شعور کا رابطہ جب تک اہل بیت سے ہوتا ہے، فکر بھی کام کرتی ہے، شعور بھی کام کرتا ہے، عقل بھی کام کرتی ہے. جن کا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹا ہوا نہ ان کی عقل کام کرتی ہے، نہ شعور کام کرتا ہے، نہ عقل کام کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا. جب کام نہیں کرتا تو بھونڈی بھونڈی گفتگو کرتے ہیں اور وہ اللہ کو بھی جہنم میں داخل کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جسم ہے، وہ اللہ جہنم میں اپنے پیر کو ڈال دے، یعنی پارٹ آف باڈی کو جہنم میں جو ڈال دے. کیوں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ امت بیوقوف ہے. کیوں؟ کہ علی سے کٹ کے حضرت سے کٹ کے بچ کے جب عقل کا استعمال کرو گے، رابطہ توڑ دو گے حضرت سے، تو نہ تمہاری عقل کام کرے گی، نہ شعور کام کرے گا، نہ دماغ کام کرے گا، تو تم اللہ کو بھی جہنم میں ڈال دو گے. تو ایسی توحید کا کیا فائدہ جس میں خالق کے جسم کا ایک بار جہنم میں جا رہا ہے؟ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو مملکت شرف کے شہزادے کے پاس آؤ، امام کائنات کے پاس آؤ، حیبت کائنات کے پاس آؤ، باوسیلے کائنات کے پاس آؤ، بصارت کائنات کے پاس آؤ، جس نے توحید کے کنسپٹ کو اس انداز میں کلیئر کیا کہ بڑے بڑے مفکر، مدبر، علماء، خبراء، رائٹر، رپورٹر، مؤلفون یہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص توحید کو سمجھنا چاہتا ہے اسے علی کے کلام کو پڑھنا چاہیے. توحید کا اگر سمجھنا ہے کسی کو تو علی کے کلام کو، علی کے بیان کو، علی کے لفظ کو، علی کے الفاظ کو، علی کے سین کے، علی کے حروف کو سمجھنا ہوگا. اور وہی خطبہ جو میں نے آپ کے شعر اور شعور تک پہنچایا ہے، خطبۃ الاولیٰ، اس کو پڑھنا چاہیے، تب توحید سمجھنا. اس کا مطلب علی خان گرامی. اب میں سینٹر محمدیہ میں آیا 2015 سے میں یہاں پہ آ رہا ہوں.
مگر اس سے پہلے نہیں آیا نہیں آیا نا 2015 میں لندن سے آیا تھا ایک خمسہ پڑھ کے چلا گیا پھر 2019 مسلسل آیا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا محمدیہ سفر کیسا ہے جب ہم نے دیکھے ہی تو ہم کیا بیان کریں گے دیکھے ہمیں کیا پتا ہے نام سنا ہے لیکن جب میں نے دیکھ لیا سینٹر کو اب جو مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں بتا سکتا ہوں کس لوکیشن پہ ہے کیسا ہے کیا ہے کیف اور کیفیت کیسی ہے اس کی طور اور طریقہ کیا ہے مجمع کیسا ہے لوگ سب بتا سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے عزیزان گرامی جب توحید ان افراد سے لوگے جو آپ کے جھنجھناٹ میں پیدا ہوئے تو تمہیں کیا توحید سمجھ میں آئے گی توحید اس سے لو اللہ اکبر جو خلق اول ہے جو نور اول ہے جو صفت اول ہے جو کائنات اس وقت موجود تھا جو وجود رکھا اللہ موجود تھے کہ جب لفظ وقت نہ ہم تھے اس لیے وقت کا تعین اور تعین اس وقت ہوا جب یہ سورہ نازل ہوئے اس کا مطلب ہے جانے گرامی آواز ہیرا کا حننا حدت الملائکہ تو نحن سبحنا فسبحت الملائکہ جب ہمارے نور کو اللہ نے خلق کیا تو ملائکہ یہ سمجھ ان کے ذہن میں بات آئی کہ شاید یہ رب ہے اتنا بلند نور تھا اب انہوں نے جلدی سے یہ کیا کہ سبحت ایک مرتبہ ہدایت الخال نے جلدی سے سب بہت فوراً ہدایت الخال نے تصویر شروع کر دی اور سجدہ شروع کر دیا جیسے ہدایت نے سجدہ کیا تحریر کی تصویر پڑھی سارے ملائکہ سمجھ گئے یہ مخلوق ہے اس کا مطلب عزیزان گرامی ہدایت الخال اس وقت موجود تھے جب پوچھنا چاہیے تھے اللہ اکبر اس لیے کہ مولا کائنات کا چلا یہ خاص عالم محمد نے حاضر و تعالی دیکھو ہمارے محمد کو کسی فرق سے قیاس نہ کرنا کم بیان نہ کرنا تم اور ہے تم وقت کے مطابق ہمارا مطابق تم لوگوں کے مطابق ہمارا مطابق تم ایک وقت میں ایک جگہ جاتے ہو ایک وقت میں 40 جگہ جاتے 40 جگہ اس لیے کہ 40 بھی نے بلایا تھا لوگ 40 لاکھ لوگ بلائے اس لیے عزیزان گرامی کہ علی عدد میں نہیں آ سکتا تو عدد میں آ جائے والی نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمت کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے آپ گواہ سے پوچھئے میں آپ سے کہوں بسم صاحب حضور ذرا ممبر لیے مانا کیا کیا آپ کو کیا رہنے کیا آپ کو ممبر تو کس کو کیا گننا ہے ہدایت سمے کو ممبر کے لیے حضور کہتے ہیں تو آپ نہیں ممبر کے کیا کہتے ہیں اس کو اس کا مطلب اگر عدد واحد ہو یا حد ہو اسے گنا نہیں جا سکتا اب اللہ کے اسم قرآن میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا اگر تم کام کرنا چاہو عدد کرنا چاہو گننا چاہو تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ کی نعمات نہیں کہتا ایک نعمت کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ایک نعمت کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یا پروردگار میرے معبود و مسجود و پالنہار جب نعمت ایک ہے تو اس کو گننا کیا ہے تو آواز قدرت آئے گی اس لیے کہ یہ نعمت عدد نہیں ہے یعنی وہ سمجھانا چاہتا ہے اگر تم چاہو بھی گننا تو گن نہیں سکتے ہم نور ایک ہیں اللہ اکبر لیکن عدد ایسا نہیں ہے جو شمار لگایا جا سکے اب اس نعمت کو مزید سمجھنا ہے تو چلو چلچلا کے دھوپ میں نبیوں کا سلطان مسلط پیغمبروں کا پیغمبر اپنے لشکر حجاج کو لے کر تیزی سے بڑھا ہے اب اپنے قدرت کا یہ روک دو اب اپنے قدرت کا یہ روک دو جبرائیل دوڑ گیا ہے جلدی سے اپنے لہجے میں کرام جبرائیل دوڑ گیا روک دو اب مجھے بتائیے اگر رسول اپنے ارادے اور مرضی اور مشیت سے روکتے تو یہ بات ہوتی علی کو ولی بنانے کا یا ولایت کا اعلان کرنے کا وہاں پر کام کرنے سے روک دیا گیا نہیں یا یہ رسول بندے رسول پہنچا تو آپ سے بدلے معاملے استعمال ہوتا عبد اور بدلے اس سے کہتے ہیں جو بار بار پہنچایا جائے میں نے کہا بدل سلامی الہ فلان میرے سلام کو بار بار پہنچاتے رہے میں کو عبد سلامی میرے سلام کو بار پہنچا دے بدل بنوریت علی علیہ السلام اے مرسل آدم اے زبد جمال کائنات اے نور کائنات اے ولی کائنات اے کائنات کے مرسل آدم اے طاہر یاسین مدمل مدثر اس
पैगाम को पहुंचा दो मांझल जो ऑलरेडी नाजिल हो चुका है। अगर आपने नहीं किया, नहीं पहुंचाया, इसका मतलब, और ये बहुत जरूरी जो बात कहने जा रहा हूँ, फिर दोबारा करूंगा, इसका मतलब जो इस्मत पैगंबर है वो इस्मत क़हरी नहीं है, इख्तियारी है। इख्तियारी तब तो का अगर नहीं पहुंचाया, इसका मतलब ना पहुंचाने का ऑप्शन है ना ऐसा? अगर आपने ये काम नहीं किया मतलब आप मजबूर नहीं है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो तुमने रिसालत के किसी काम को नहीं पहुंचा। मेरा नाश, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे? नाश से। लफ्ज़ शर क्यों ले आते हो यहाँ पे? सवाल पढ़े तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मिन शर्रिन नास तो है नहीं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। आगे पढ़िए। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। यहाँ शर है मगर वहाँ शर नहीं है। लफ्ज़ शर का तर्जुमा यहाँ पे क्यों लिया जाता है जब लफ्ज़ शर का तज़किरा नहीं आया तुम्हें? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अगर आपने सिर्फ शर कह दिया तो महदूद कर दिया है। इसका मतलब ये जो नाश है, ये जो नाश है, जिनको ना हुज्जाज कहा, ना मुसलमान कहा, ना मुत्तकी कहा, ना मोमिन, नाश है वो। ये जो नाश है, नाश से तुमको महफूज रखेगा। इसका मतलब नाश किसी तरह का भी हो, अगर अली के विलायत से टकराएगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। मजलिस ये है कि बल्लिग विलायत अली नबी तालिब, यानी विलायत को पहुंचाते रहो। तुम पहुंचाओ, तुम्हारे बच्चे पहुंचाएं, तुम्हारी नस्लें पहुंचाएं, तुम्हारे अजयाल पहुंचाएं। ये मजलिस वही विलायत अली को पहुंचाने का जरिया है। और इसी विलायत के साए में हमें तौहीद भी मिलेगी, नबूवत भी, इमामत भी, तमाम कॉन्सेप्ट हमें सब कुछ मिल रहा है। तौहीद की रज़ा, नबूवत की रज़ा, इमामत की रज़ा, शऊर की रज़ा, रूह की रज़ा, फिक्र की रज़ा, शिआर की रज़ा, इत्तिबा की रज़ा, इताअत की सारी रज़ाएं आपको इसी आसमान तौहीद के नीचे, आपको आसमान विलायत के नीचे मिलेगी। अच्छा, जब पहुंचाते मैं बात कर रहा था नेमत की, आवाज़ बदल फिर क्या, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमाती नहीं है, मैंने अपनी एक नेमत को मुकम्मल कर दिया। वो एक नेमत क्या कर दिया? ये समंदर की रवानी, ये दरिया, ये बहर, ये बिहार, ये शजर, ये अशजार, ये कायनात में फैली हुई नेमतें। तू ये नहीं कहता कि हमने नेमतों को मुकम्मल कर दिया, बल्कि ये उलमा खुदा से जाके पूछेगा, निगाह ग्रामी लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। तू ये नहीं कहता कि नेमत को मुकम्मल कर दिया या नेमतों को, बल्कि कहता एक नेमत को मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब वो है नेमत अली। अल्लाहु अकबर। वो है नेमत विलायत अली नबी तालिब। अगर अली की विलायत पहुंच गई तो सब कुछ पहुंच गया। सलवात पढ़े अक्सर देखिए होता है कभी कभी कि कुछ आयतें कुरानी जो होती हैं उसमें जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो उससे नतीजा निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसको कहते हैं इस्तेमाल इस्तखराज। तो इस्तेमाल इस्तखराज कैसे होता है? यानी आयत आपने लिया और उस आयत को देखते हैं, आयत हुक्मी है या आयत हुक्म है इसके अंदर, अगर उसमें हुक्म पाया जाता है जिसको आप कहते हैं इंटरव्यू, तो वो हुक्म वजूब पे दलालत करता है। ये एक तफक्को में सलीका और तरीका और तौर और कैद है। मसलन आपके सामने एक आयत पढ़ी गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सामने की आयत पढ़ देता हूँ ताकि बात है। अकीमुस सलात व आतू ज़कात। तो
अकीमों का जो लफ्ज़ है वो फिर अम्र है, प्लूरल का सिगा जमा का सिगा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब जब भी कुरान में आयत का ऐसा इस्तेमाल हो जाए जो फिर अम्र इम्परेटिव पर दलालत करे, तो उसके बाद जो हुक्म अल्लाह को होगा उस पर अमल करना वाजिब है। तो इसका मतलब नमाज का क़याम ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। ऐसा नहीं नमाज से कट के बच के हट के अगर कोई इंसान जिंदगी गुजार रहा है तो सबसे पहले वही से टकरा रहा है, ऐसा नहीं से टकरा रही है। तो अकीम सलाम कहा कभी अब्बास साहब ने ये कैसे कह दिया वाजिब है? मैंने कहा आयत में आयत वजूब पर दलालत कर रही है, सिगतुल अम्र है। अब आगे आप पढ़े, मैंने दूसरी आयत आपकी खत्म में पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और क्या आपने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान आप चौंके मौलाना क्या हुआ, हम तो ईमान ला चुके, इत्तक़ुल्लाह, परवरदिगार क्या कहे, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो। इसका मतलब ये कि कोई सहने ईमान में से बैठा हुआ है या वादी ईमान बैठा हुआ है तो वहां बैठना नहीं, आगे बढ़ो, प्रवास करो। क्या कहे परवरदिगार, इत्तक़ुल्लाह, तो इत्तक़ुल यहाँ पे फिर अम्र है, इत्तक़ुल यहाँ पे भी इम्परेटिव है। इसका मतलब तक़वा इलाही इख्तियार करना वाजिब है, मुस्तहब नहीं है। उस जन्नत जन्नतुल लिल-मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को सजाया ही मुत्तक़ीन के लिए। परवरदिगार हम वादी ईमान में आ गए, इंसान बने, गौर कीजिए, इंसान बने, मुसलमान बने, मोमिन बने, और मोमिन बनने के बाद दुनिया के सेंटर मोहम्मद के सेंटर में आ गया। परवरदिगार क्या करें, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो, वाजिब है तुम पे तक़वा इलाही इख्तियार करो। ठीक है, तक़वा इलाही आप क्या करें, वकुनू, हो जाओ, मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब सच्चों के साथ होने के लिए इंसान बनो, मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुत्तकी बनो। जाने के लिए आपको कितना बुलंद होना पड़ेगा। इंसान बनो, मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुत्तकी बनो, वो कूनू, अब यहाँ पे भी फिर अम्र है, वो कूनू हो जाओ, किसके साथ, मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होना ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं, वाजिब है सच्चों के साथ होना। इस तरह से सच्चों के साथ होना वाजिब है, इसी तरह सच्चों से मुअद्दब रखना भी वाजिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अगर ये दिमाग आपको समझ में आ गया तो फिर मैं जो कहना चाहता हूँ आप कहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो ये कहना चाहता हूँ कि आयत तो होती है, उसमें कुछ हुक्म होता है जो वजूब पर दलालत करता है। कहीं कहीं आयत खबर देती है, सिर्फ ऐसे खबर दिया जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कुरान की आयत आपने पढ़ा का सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दे कि अल्लाह एक है। मैं बहुत बड़ी फिक्र तक आपके लिए तस्लीम को ले जाना चाहता हूँ। खुदा की कसम इस मीज़ान पर रख के हमेशा चेक करोगे, बुलंद रहोगे और मुझे दुआओं में याद रखोगे। आपने जैसी कहा ना कि अल्लाह की आवाज़ है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ रसूल कह दो अल्लाह एक है। अब मैं आपसे सवाल करूँगा, ये बताइए अल्लाह एक हो गया इसका तर्जुमा है या इसका तर्जुमा कुछ और? आपने कैसी बात कर रहे हैं? हो गया नहीं, ये तो खबर दे रही है कि अल्लाह ये कह रहा है, कह दो कि अल्लाह एक है। व्हाट डज इट मीन? अल्लाह एक था, एक है, एक रहेगा, एक हो गया नहीं। मैंने बशरियत के दिमाग में अपना इस बात को नश्र किया है। याद रखो जब दूसरी आयत तकरीर पढ़ो, इन्ना यरीदुल्लाहु युज़हिबकुम रिस्सालत व युतahhirakum तत्हीरा, तो फिर ये क्यों कहते हो कि अल्लाह ने पाक कर दिया? व्हाट डज इट मीन पाक कर दिया? बल्कि तर्जुमा ये होगा, अहले बैत की तहारत का ऐलान है, पाक वाक नहीं कर दिया। अल्लाह ये कह रहा है कि ये अहले बैत जो पाक व पाकीज़ा हैं। आयत तत्हीर अहले बैत की पाकीज़गी का ऐलान है, यानी पाक थे, पाक हैं, पाक रहेंगे। अल्लाह एक था, एक है, एक रहेगा। तीसरी दलील सुनिए, अहले बैत पाक थे, पाक हैं, पाक हो गए, पाक थे, पाक हैं, पाक रहेंगे। अल्लाह एक था, एक है, एक रहेगा। चलो गदीर में क्या हुआ? अली की विलायत का ऐलान हुआ और वहां पर मौलाइयत का ऐलान हुआ। वहां पर अली को मौला बनाया नहीं है, अली की विलायत का ऐलान हुआ। अली वली थे, वली हैं, वली रहेंगे। अल्लाह एक था, एक है, एक रहेगा।
वलियन तो पहले बैठे वलियन का कौन तो वलियन हमको हाथ बने आप जाने के रानी कोई तकम्मुस कर दे तो उसकी इतनी मजबूरी है किसी ने तकम्मुस किया। आप देखिए अरबी अदब का एक लुत्फ होता है, जायका होता है। मेरा सब्जेक्ट भी अरबी लिटरेचर है, जो मैंने मास्टर वगैरह किया और बिल्कुल सब अरबी अदब में मेरा बड़ा लगाव, बड़ा रुझान और इत्तेफाक और तवज्जो, मुझे लुत्फ आता है। तो अब लफ्ज़े तकम्मुस मौलाना ने ये बड़ा इस्तेमाल किया, तकम्मसा इब्नु अबी कुहाफा, जो लफ्ज़ है बराबर में जाके देखिएगा, खूब हो गया। मैं अपने तरफ से कुछ कहने का आदमी नहीं हूँ और ये कहता हूँ कल्ले बात ही कहते हैं, कल्ले बात क्या है, ये देखो है क्या कहते हैं। जब हमारे पास ज़ख़ीरा है, ज़ख़ाइर है, उलूम है, तो हम वो पहुँचाएंगे। हमारे पास कमी थोड़ी है फज़ाइल की कि हम अपनी बात रखें। हम तो तहलील करेंगे, तालील करेंगे, हम अस्बाब व इल्लत बयान करेंगे, मगर कलाम हिदायत को पहुँचाएंगे। मौला क्या कहते हैं, लक़द, ये तर्जुमा कर दूँ मैं, जिस वक्त मोरी मसाइल से बता दूँ, लक़द तक़म्मसा, मौला ये नहीं कहते उसने बात खिलाफ को पहन लिया। तर्जुमा क्यों आप करते हो कि उसने बात खिलाफ को पहन लिया, गलत है। तकम्मुस का लफ्ज़ मौला ने, तकम्मुस मस्दर, तकम्मस या तकम्मस का हुआ मुतकम्मिस, वो तकम्मिस उसे कहते हैं। आप कौन है मुतकम्मिस, तकम्मुस क्या चीज़ है? अब मैं जरा मिसाल से वाले कर दूँ। इसी वर्जीनिया में एक बंदा ऐसा हो कि वो जाए और जाने के बाद हॉस्पिटल में देखे कि एक ड्यूटी डॉक्टर या हाई एजुकेटेड डॉक्टर का लिबादा टंगा हुआ था, मुअल्लक था। उसने उस लिबादे को चोरी किया और चोरी कर उस लिबादे को पहन लिया। इसको कहते हैं अरबी में तकम्मुस। जो लिबास यूं ही आप कपड़े पहनते हैं उसको तकम्मुस नहीं कहते। किसी ने कोई लिबास पहन लिया वो तकम्मुस नहीं है। तकम्मुस कहते हैं लिबास उसका न हो, लिबास उसका न हो, वो चोरी करे और चोरी करके लिबास को पहन ले और पहन के उस मकाम पर बैठ जाए जिसका अहल न हो। और क्या आपने तो दो जुर्म हो गए। पहला जुर्म ये था चोरी किया, दूसरा जुर्म ये था कि उस मनसब के लायक नहीं था और उस मनसब पे बैठ गया। या अली आप ममलकते कलाम व बयान व अल्फाज व कलिमात और जुमलों के खालिक है, नहजे बलागत के आप खालिक हैं। आप मौला कहना नाम क्यों नहीं लेते या खलीफा क्यों नहीं लेते? कहा मैं दुनिया को दस्तूर दे रहा हूँ, मैं इसे खलीफा वलीफा नहीं कह रहा हूँ। अगर मैंने खलीफा कह दिया तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो मैं मुतकल्लिम से, खुबरा से और उलमा से और तमाम नाज़रीन से जुमला कहते हो, जब भी आप बयान करो ये मत कहो खलीफा उमर ने कहा, खलीफा दोगल ने कहा, खलीफा रसूल ने कहा, ये मत कहो। मौला ने जैसे कहा वैसे आप कहो। इब्नु अबी कुहाफे के बेटे ने तकम्मुस किया, चोरी की और मनसब खिलाफत पर बैठ गया जिसका वो अहल था। कोई जाकिर ना हो, साहब जाकिर कहेंगे जाकिर हो। कोई डॉक्टर ना हो, उसको डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, लोग उसको डॉक्टर समझेंगे। ये तो खलीफा है ही नहीं, तो आप हमसे खलीफा क्यों नहीं कराते हैं? डायरेक्ट खलीफा की बहुत सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसका मतलब जाने बात खत्म हो गई है ज़ुब्दा इस मजलिस का। इसका मतलब ये है कि हमारी फिक्र, हमारा शऊर, हमारा दिमाग, हमारे अज़्मा, हमारे कुल शिआर अली से कनेक्टेड होने चाहिए और मुत्तबिक होने चाहिए। हम वो करें और वो जिंदगी गुजारें जो चाहते हैं। अगर इस मकाम अज़ीम पर आप आ गए, खुदा की कसम, आप परवाज़ करेंगे। परवाज़ आप इसलिए करेंगे कि आपने अपने शिआर को, अपनी फिक्र को, अपने दिमाग को अली के शिआर और शऊर से मुत्तसिल कर दिया। यही वजह है कि जो इश्क़ अली और मोहब्बत अली में डूब जाता है, न वो तलवारों से घबराता है, न नेज़ों से घबराता है, न तीर से घबराता है, न हद से घबराता है, न शहादत से घबराता है, बल्कि वो फराज़दार से आवाज़ देता है, फराज़दार से मैसूम बयान देते हैं। रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बान देते हैं। क्या हो गया? कोई देर के बाद तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा, हो जाए शहीद, मगर हम इतना कनेक्टेड है मौला से, हमें पता है अली का ज़िक्र बाकी रहेगा। खुदा की कसम, मैं सब इस मार्फत के आसमान पर कैसे पहुंचे? पाकीज़गी की वजह से, पाकीज़गी की वजह से। फिक्र और शऊर, दिमाग और कुल जब पाक होते हैं तो पाक हस्तियों से जब आपका इर्तिबात होता है तो आप बुलंद होते चले जाते हैं।
یہی وہ ہدف کربلا ہے، یہی وہ مقصد کربلا ہے جو آج آپ کو ملا ہے، اور آج اس فرش غم فرش حزن پر آپ بیٹھ کر مغموم بھی ہیں، محزون بھی ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ حضراتو، اکثر کبھی بھی میرے لیکچر لندن پر یہ سوال ہوتا ہے تشیع یا شیعہ روتے کیوں ہیں اتنا، روتے کیوں ہیں اتنا؟ ان کو کیا جواب دیا جائے کہ جو آسمان شرف تھے، جو بشر کو بلند کرنے آئے تھے، ان کو ظالموں نے اتنا ستایا ہے، اتنا اذیت دیا ہے۔ آپ کو سوچے ذرا تصور کریں، 3.5 سال کی بچی کو نہیں بول دیا، کسی کے بابا کا انتقال ہو جائے تو وہ مزاج زمانہ یہ ہے کہ لوگ اس کی بیٹی کو، اس کے بچوں کو گھوسا دیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی چھڑکو مت۔ مگر زمین کربلا پہ ذرا چلو، زمین کربلا پہ ایک بچی پڑی ہے جسے مسلسل تماچوں سے مارا جا رہا ہے۔ حضرات عالم علماء جب ہم کبھی بھی بیٹھتے ہیں اور شام کی ننھی سی قبر پہ جاتے ہیں، میں ایک زمانے سے وہاں رہتا ہوں، تو اکثر جب ہم جاتے ہیں شام کی چھوٹی سی قبر پر جو زندان میں ہے، دنیا کی واحد بچی ہے جو زندان میں جس کی قبر موجود ہے، اتنی مظلومہ ہے یہ بچی، جس کی قبر شام کے زندان میں۔ علماء جب ہم سے بیٹھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں، حرام علماء سے یہ بتاؤ حسین کی بچی جس کو مولا نے دعاؤں میں مانگا تھا وہ اتنی شہید کیسے ہوگی، کیسے شہادت میں بیوی کی؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں بیوی کو ظالموں نے کربلا سے شام تک نیزوں سے اتنا مارا تھا کہ بچی بن گئی شام کے زندان میں۔ نیزوں سے حسین کی بیٹی کو اتنا مارا تھا، اور شیعہ خود یہ کہتا تھا کہ حسین کے سینے پر سوتی ہے، جسے تازیانوں کی ہنڈی سے حسین کی بیٹی کو دے دیا۔ اس بچی کو ناکے کی پشت پر ظالموں نے حبل سے رسی سے باندھ دیا تھا، جب ناکا چلتا تھا تو بچی کے جسم سے خون کے ساتھ ساتھ جسم کے چھوٹے چھوٹے قطرے گرتے تھے، گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے، اور بچی آواز دیتی تھی امی عباس۔ ہزاروں کربلا سے شام تک کوئی آواز سنتی نہیں، بعد شہادت امام حسین ایک آواز سن رہی تھی، زینب 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 کی آواز سن اس لیے رہی تھی کہ جب ظالم کسی بچے کو نیزہ مارتے تھے بچہ لوگ کہتا تھا زینب، کوئی نیزہ مارتا تھا بچے آواز دیتے تھے زینب، کوئی سینہ سے اذیت دیتا تھا بچے لوگ کہتے تھے زینب زینب زینب۔ شام غریبوں نے ایک ہی آواز سنی، زینب زینب زینب۔ اور ایک دوسری بچی حسین کی بیٹی سکینہ کی تھی جو آواز سن رہی، کبھی کہتی تھی بابا بابا بابا۔ ارے جب بھی تم شام آؤ گے کربلا سے شام کے راستوں میں آج بھی محسوس کرو گے ایک یتیمت کی آواز آ رہی ہے، بابا، ایک مظلومت کی آواز آج بھی شام کے زندان سے آ رہی، بابا، کبھی نیزوں سے مارا آواز دی، بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہی ہمیں کچھ صدر علماء فرماتے ہیں جب مظلومہ میں گریا کرو، سکینہ میں گریا کرو، تو دہاڑے ناک میں گریا کرو، اور اپنے آپ کو شام کے زندان کی طرف لے کر جاؤ، اس لیے کہ یہ مظلومہ بچی ہے۔ کوئی دعا تمہارے دل میں ہو، سکینہ کرو تاکہ وہ مظلومہ بیوی۔ جزاک اللہ، خدا کو کوئی رزق دے۔ اگر علماء نے کہا بچی کو اتنا مارا گیا کہ نیزوں سے تازیانوں سے تماچوں سے بچی کو مارا گیا۔ اگر کچھ علماء جو میرے ساتھی آیت اللہ ہیں ان کا بڑا دقیق جملہ وہی کہتے ہیں کہ کلب عباس کی ذریعے بچی مرتی، میں نے کہا کیسے؟ کہا میں نے اتنا جو ریسرچ کیا کربلا سے شام تک بچی کو اتنا پیاسا رکھا گیا تھا، شام کے زندان میں بچی اپنے بھیا سے کہتی تھی بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے، بھیا میں مر جاؤں تو میرے جسم کو ذرا نرم زمین پہ دفن کرنا، پہلے تم اتر کے دیکھ لینا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اپنا اللہ خدا کو کوئی منظر سوائے بنے مظلوم کربلا کے شام کے زندان میں ایک چھوٹی بچی جو کھڑی ہوتی تھی، ظالموں نے اتنا مارا ہے، تڑپ تڑپ کے وہ بچی مر گئی۔
बच्ची को नेज़ों से मारा गया, तालियानों से मारा गया, तमाचों से मारा गया। आखिरी फिक्र है, याद करिएगा और दुआ मांग लीजिएगा। बच्ची को रोक करके कहिए, ऐ परवरदिगार की वलिया, ये वलियतुल्लाह है। शाम के सरजमीन पर एक मर्तबा वो पहले लोग को देखा, एक ईसाई खातून थी जिसकी एक बेटी जिस शरण था, चल नहीं सकती थी। उसने देखा शाम के जिंदान में कोई पानी लेके जा रहा है और ये कहता शकीनन मेरी प्यास न बुझ सकी, ये पानी आने जाए। कोई नई सी चादर लेके जाता है, ईसाई खातून कहती मुझे भी चादर दे दो, मैं इस जिंदान में रहना चाहती हूँ। जब एक मर्तबा जिंदान के दरीचे खुल गए और वो पहुंची और पहुंचने के बाद रोने लगी, है बीवी मैंने सुना है हुसैन ने दुआ में मांगा था, मैंने सुना बीवी आपको बहुत मारा गया है, मैंने सुना शाम में करवाया गया है, बीवी मेरे की बच्चियों से शर्मा ले लो। ये रोते रोते ऐसा गई, एक मर्तबा ऐसी वापस आई, वो बच्ची को चल न सकती थी, उसने उठ के दरवाजा खोल दिया। माँ ने बेटी से पूछा, बेटी अरे तुम तो चल नहीं सकती थी, ये चलने कैसे लगी? अम्मा जो तुम ये शाम के जिंदान में गई, थोड़ी देर के बाद अम्मा एक छोटी सी बच्ची आई। अम्मा जिसके रुखसात पर तमाचों के निशान थे, अम्मा जिसका जिस्म बहुत जख्मी था, अम्मा जिसका रंग जला हुआ था। उसने मुझसे कहा उठो, मैंने कहा मैं चल नहीं सकती। उस बच्ची ने कहा ना यतीमतुल हुसैन, मैं हुसैन की बच्ची। सकीना जुल्मों की इंतहा है 4 साल कैदी मासूम सकीना जुल्मों की इंतहा है
4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی
ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ دیتی رہی صدا مقتل لاشوں سے بھرا دیتی رہی صدا میں ڈھونڈتی رہی بابا کا سینہ وہ مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ دیتی رہی صدا مقتل لاشوں سے بھرا دیتی رہی صدا میں ڈھونڈتی رہی بابا کا سینہ وہ مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ دیتی رہی صدا مقتل لاشوں سے بھرا دیتی رہی صدا میں ڈھونڈتی رہی بابا کا سینہ وہ مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ دیتی رہی صدا مقتل لاشوں سے بھرا دیتی رہی صدا میں ڈھونڈتی رہی بابا کا سینہ وہ مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے
4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کی لاڈلی نازوں سے ہے جو پلی بابا کی لاڈلی زخموں سے چور ہو کے حیدر کھا رہی ہے مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کی لاڈلی نازوں سے ہے جو پلی بابا کی لاڈلی زخموں سے چور ہو کے حیدر کھا رہی ہے مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ زینب کی ہے بکا پیاسی رہی معصومہ زینب کی ہے بکا فوج یزید نے ہے پانی نہ دیا مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ زینب کی ہے بکا پیاسی رہی معصومہ زینب کی ہے بکا فوج یزید نے ہے پانی نہ دیا مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ بابا کا زخمی سر ہے میرا ہم سفر مظلوم سکینہ ظلموں کی انتہا ہے 4 سال قیدی معصوم سکینہ
ظلموں کی انتہا ہے، ہر 4 سال قیدی معصوم سکینہ، ظلموں کی انتہا ہے، ہر 4 سال قیدی معصوم سکینہ، گردن میں رسیاں ہاتھوں میں ہے رسیاں، گردن میں رسیاں کیسے بچائے وہ پتھروں سے اپنا سر، مظلوم سکینہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک وابیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا ام المصائب یا جبل الصبر بیگۃ المظلومہ، السلام علی الحسین